جشن جون ایلیا کے سلسلے میں یہ سیشن جون صاحب کے حوالے سے خصوصی طور پر منعقد کیا جا رہا ہے عشق آباد کی جانب سے. اور ہمارے جون بھائی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس سیشن میں وہ شخصیات موجود ہیں جن کا جون صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا، جنہوں نے جون صاحب کے ساتھ وقت گزارا، جو ان کے خاندان کا حصہ رہے، جو ان کے قریبی عزیز دوستوں میں، ارادت مندوں میں، نیاز مندوں میں شامل رہے. وہ لوگ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں، اس بزم میں شریک ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب منور سعید صاحب سے کہ تشریف لائیں. محترمہ ناصرہ زبیری صاحبہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جناب کیسر وجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جناب صفدر حسین صاحب، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل، یہ نشست ہمارے جون بھائی جون صاحب کے ساتھ، جون صاحب کے حوالے سے، ان کے تعلق سے، ان کے ذاتی تعلقات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسٹیج پر وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے جون صاحب کو ذاتی حیثیت میں بھی دیکھا، انہیں ایک شاعر کی حیثیت میں بھی دیکھا، انہیں ایک مربی مہربان استاد کی حیثیت میں بھی دیکھا. اور قیام لاہور کے دوران جون صاحب جب یہاں لاہور میں آئے تو ان کا بہت زیادہ تعلق، بہت زیادہ واسطہ جناب صفدر حسین صاحب سے رہا. صفدر حسین صاحب الحمد پبلیکیشن کے دارالمحام ہیں اور بہت جون صاحب کی کتاب بھی الحمد پبلیکیشن سے ہی چھپی، تو اس حوالے سے صفدر صاحب کا بڑا ایک ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا. تو گفتگو کا آغاز ہم صفدر صاحب سے ہی کرتے ہیں. صفدر صاحب، آپ اپنا ذرا جون صاحب کے حوالے سے، ان کی لاہور کی جو آپ کے ساتھ معاملات رہے اور جو لاہور میں آئے، کیسے آپ نے ان کے ساتھ تعارف، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کی آپ کے ساتھ تعلقات اور ان کی شخصیت، ان کی شاعری اور ان کے معاملات، روز و شب آپ ان کے عینی شاہد ہیں، تو ہمیں کچھ اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے. میں یہاں احسان مند ہوں جناب عباس تابی صاحب کا کہ جنہوں نے میرا جون ایلیا صاحب سے تعارف کروایا، اور یہ تعارف ایک طویل ایک رفاقت رہی ان کے ساتھ. جون صاحب کو سلیم جعفری صاحب یونیکیرینز دبئی، انہوں نے ان کی کتاب شاہد کا پہلا شعری مجموعہ جو ان کا تھا اسے شائع کیا تھا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا جو ایڈیشن ہے شاہد کا وہ میں نے شائع کیا لاہور سے. اس کی ایک تقریب ہم نے رکھی یہاں لاہور میں فلیٹی ہوٹل میں، اور جون صاحب ایک طویل عرصے کے بعد لاہور تشریف لائے تھے. جون صاحب کے بہت سارے ان کے مدار نوجوان شعراء جو انہیں دیکھنے کے لیے وہاں امڑ آئے. بہت بڑا ہال، اور جون صاحب کو شاعری سننا چاہتے تھے لوگ. بہت ہی بھرپور تقریب تھی. احمد ندیم قاسمی صاحب اس کی صدارت فرما رہے تھے، اشفاق احمد مہمان خصوصی تھے. تقریب کے بعد نوجوان سب ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہ جون صاحب آپ نے کراچی واپس نہیں جانا، آپ نے لاہور رہنا ہے. ہماری بھی خواہش تھی کہ جون صاحب لاہور رہیں. عباس تابی صاحب نے، میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا عرصہ لاہور میں ہمیں قیام کریں. تو جون صاحب نے ہماری بات کو مان لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور میں ہی رہوں گا. ابھی ہم نے انہیں اولمپک ہوٹل، ایک این سی ہاسٹل کے ساتھ اولمپک ہوٹل تھا، وہاں سارے شاعر ادیب ہم سب دوست وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. میں تو خیر شاعر ادیب نہیں ہوں. وہ دوستوں کے ساتھ ہم اکٹھے ہوتے تھے. رات کو 1 بج گئے 2 بج گئے وہیں نشست ہوتی تھی چائے خانے پہ. تو جون صاحب کہنے لگے بھئی میں نے تو یہی قیام کرنا ہے. جون صاحب کے ساتھی جو ساتھ آئے ہوئے تھے انہیں میں چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گیا. دوسرے دوست بھی چلے گئے. رات 2 بجے جون صاحب کو کمرے میں منتقل کیا. واپس آئے تو دیکھا جون صاحب نہیں ہے کمرے میں. یہ جون صاحب بتا چکے تھے کہ بھئی سیاسی حالات بہت خراب ہیں کراچی کے، اور میرے لوگ ظالم 2 لوگ جو ہیں نا میری جان کے دشمن ہیں. ہمیں بڑی تشویش تھی. ہم نے ہوٹل والوں سے بھی کہا کہ انہیں کوئی ملنے نہ آئے، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. میں ایئرپورٹ چھوڑ کے دوسرے ساتھی کو میں واپس آیا، دیکھا جون صاحب نہیں ہیں. بھئی ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ، جون صاحب نہیں ہیں. دیکھا جون صاحب نا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرہ خالی ان کا. ہم نے دیکھا ریسیپشن پہ پوچھا، انہوں نے کہا باہر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے.
جون صاحب کدھر چلے گئے؟ دیکھا کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 یا 5 بجے کا، فجر سے تھوڑا سا پہلے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے ایک دوسرا کمرہ دیکھا، تیسرا دیکھا، پھر لان دیکھا، کہیں جون صاحب نہیں ہیں. تو بلائی منزل پہ جون صاحب، ان کے ہوٹل والوں کی ایک لانڈری تھی، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر گئے. دیکھا تو وہ ایک ٹینکی کے اوپر بیٹھے التی پلتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. میں نے کہا جون بھائی ہم نے اتنا ڈھونڈا آپ کو، اتنا ڈھونڈا، آپ کہاں چلے گئے؟ جون صاحب کہہ رہے بھائی مجھے عادت ہے کہ میں نے فریش ایئر میں آنا ہوتا ہے، میں اوپر آ گیا. میں نے کہا ہمیں تو بڑی فکر ہو گئی، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. جون صاحب سے ہماری بڑی طویل ملاقاتیں رہیں. مجھے روزانہ یہ کہتے تھے بھئی آج عبدالعزیز خالد کے ہاں جانا ہے، آج ہم نے قتیل بھائی کے ہاں جانا ہے. اتنی دعوتیں تھیں ان کی، علامہ خورشید رضوی سے ملنا ہے. صبح 3 بجے سے لے کے شام کوئی رات کوئی 11-12 بجے تک ہم اکٹھے رہتے. اس کے بعد لاہور جم خانہ کے سامنے منور سعید صاحب کی رہائش تھی، منور سعید صاحب کے ہاں انہیں چھوڑ دیتے، باجی شہناز کے ہاں. وہاں صبح پھر اگلے روز اسی طرح. اور الحم پبلیکیشن پہ ایک رش رہتا، جب جون علیہ صاحب کا آمد کا وقت ہوتا ایک رش رہتا. مجھے کہتے صفدر جانی، میں کہا جی جون بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں پہلوان بنوں. میں نے کہا جون بھائی پھر؟ کہتے بھئی کوئی اس طرح کرو، مجھے ایک لسی کا بڑا گلاس لا کے دو، میں لسی پینا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر جون بھائی؟ یار میری یہ کرو یار، یہ کوئی ایسا کام کرو میری یہ گالیں جو ہے نا یہ بھر جائیں، میں پہلوان نظر آؤں. میں نے کہا جون بھائی لسی نہ پئیں، جو آپ پی رہے ہیں وہی پئیں. جون بھائی سے بڑی، میں نے جون صاحب کو سادہ دل اور معصوم انسان پایا. جیسے وہ منفرد لب و لہجے کے شاعر تھے، اسی طرح ان کی زندگی بھی منفرد تھی. ان کی محبت زندگی کو ایک نیا اور دلچسپ زاویہ فراہم کرتی تھی. یہ ممکن نہیں تھا کہ جون صاحب موجود ہوں اور ان کے ارد گرد دلچسپ واقعات جنم نہ لیں. میں اپنی بات کو جون صاحب کے اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، جب ہم کہیں نہ ہوں گے تب شہر بھر میں ہوں گے، پہنچیں گی جو نہ اس تک ہم اس خبر میں ہوں گے. بہت شکریہ جی. پہنچے گی جو نہ اس تک ہم اس خبر میں ہوں گے. صفدر بھائی اپنے ذات تجربات اور جو وقت انہوں نے جون بھائی کے ساتھ بتایا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ کیسر وجدی صاحب تشریف فرما ہیں. کیسر وجدی صاحب نے ایک طویل عرصہ انہوں نے بھی جون صاحب کے ساتھ گزارا ہے، ان کی صحبت میں گزارا ہے اور ان سے کسب فیض بھی کیا ہے. تو کیسر بھائی آپ کچھ اپنی جو جون بھائی کے حوالے سے جو آپ کی کیفیات ہیں، کچھ جو آپ کی یادداشتیں ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے. ہال میں موجود تمام احباب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. افتخار عارف صاحب موجود ہیں، انور شعور صاحب موجود ہیں. میں چاہتا تھا فردن تمام احباب کا نام لوں، اس کی معافی چاہتا ہوں چونکہ لاہور کے لیے میں بالکل نیا ہوں، لاہور میرے لیے نیا ہے. لاہور سے محبت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی جون بھائی کی دین ہے کہ وہ کراچی میں رہتے ہوئے جتنا ذکر لاہور کا کرتے تھے اتنا کراچی کا نہیں کرتے تھے. ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ وہ فیضی اور بہت سارے نام لے کر وہ لاہور کے تعلق سے بات کیا کرتے تھے. میں جون بھائی کی عمر کے اس حصے کا شریک رہا جو ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے اور ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے. اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی یادداشتیں وہ شیئر کروں کہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے اور تبسم آئے، یہ جشن ہے. لیکن میں کیا کروں کہ میرا وقت وہ گزرا ہے کہ جس میں کرب کے لمحات ہمارے ساتھ تھے. تو جو میری یادداشت میں ہے، میں 10 سال کو جو ان کے ساتھ وقت گزرا ہے اسے چاہوں گا کہ 5 منٹ میں کمپلیٹ کر کے آپ کی سماعتوں تک منتقل کروں. میری بیٹھک شام کے اوقات کی بھائی للن کے یہاں ہوا کرتی تھی، اقبال مہدی جو آرٹسٹ ہیں بہت اچھے. میرا شعری مجموعہ آ رہا تھا تو میری خواہش تھی کہ اس پر جون بھائی لکھیں. تو بھائی اقبال مہدی نے یہ کہا کہ تم جون بھائی کے یہاں چلے جاؤ، گارڈن ایسٹ میں ان کا قیام تھا، اور ان سے کہا کہ میرا بتا دینا اور وہ تمہاری کتاب پر کچھ لکھ دیں گے. میں کتاب لے کر جب وہاں ان کے گارڈن ایسٹ والے گھر پر حاضر ہوا اور کیواڑ کو میں نے زنجیر کا رشتہ کیواڑ سے
دراز کیا تو شاہانہ باجی جو رئیس صاحب کی صاحبزادی تھیں وہ نکلی اور انہوں نے کہا جی، تو میں نے کہا میں جان بھائی سے ملنے آیا ہوں. تو اس وقت جان بھائی کے تعلق سے پنجاب ہی میں کہیں فتوے نکلے ہوئے تھے قتل کے، تو وہ مذہب کے تعلق سے کوئی بات تھی، تو وہ خوف زدہ تھے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، جان صاحب تو یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، یہاں کوئی نہیں رہتا. اور وہ سب گھر والے ڈرے ہوئے تھے پوری. پھر میری کچھ حالت بھی ایسی تھی، بڑے بڑے بال اور چہرہ ایسی جیسے دہشت گردوں کا ہوا کرتا ہے. تو وہ ملنے سے انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا. میں دوبارہ اقبال بھائی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ انہوں نے تو منع کر دیا. تو وہ کہنے لگے، ہنسنے لگے اور کہنے لگے میری بات ہو گئی ہے، تم دوبارہ جاؤ. اور میں نے بتا دیا. جان بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے من پسند کچھ مشروب جو ہوتے تھے روح افزا ٹائپ کے وہ لے کر میں حاضر ہوا، اور مجھے فخر تھا کہ یہ خوش ہوں گے. تو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا اسے، اور میں نے کہا جان بھائی یہ میں لے کر آیا ہوں. تو کہنے لگے ہاں سائڈ پہ رکھو. تو یہ بتاؤ کیسے آئے؟ بھی للن سے بات ہوئی. میں نے کہا اچھی بات ہے. تو میں خوشی میں، ایک عمر ہوتی ہے تو آدمی اس کا صلہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے. تو میں نے کہا جان بھائی اندر سے وہ پانی تو منگوا دیجیے. اندر یعنی وہ گھر کا حصہ جہاں شاہانہ باجی اور رئیس صاحب کی فیملی رہا کرتی تھی. تو کہنے لگے یار اندر سے کیا ضرورت ہے، وہ سامنے واش روم ہے وہاں جا کے پانی پی لو. تو میں بہت پریشان ہوا کہ واش روم میں جا کر پانی پی لوں. بہرحال میں واش روم میں گیا تو وہاں وہ جو بیسن تھا وہ انتہائی کائی اور بہت مٹی اس پر، اور کوئی گلاس نام کی چیز نہیں تھی. سو میں دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جان بھائی وہاں تو گلاس بھی نہیں ہے. کہنے یار تم بہت مشکل آدمی ہو، ہاتھ سے پانی پی لو یار. تو مجھے بہت ہوئی. تو بہرحال میں نے وہ ہاتھ سے پانی پی لیا اور دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہنے لگے یار اب سنو، اصل میں یہ سارے معاملات وہ تربیت کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شعر سنو وجدی، کہ الٹے الٹے مطالبات نہ کر، زندگی اس قدر رئیس نہیں. سو جان بھائی سے ہماری پھر روز کی ملاقات، اور پھر ملاقات ایسی کہ ہم 24 گھنٹے ساتھ رہنے لگے. میں شارٹ کر کے بتاؤں کہ وہ گھر جو گارڈن ایسٹ کا تھا وہ بک گیا، اور رئیس صاحب کی صاحبزادیاں جو ان کا حصہ تھا وہ لے کر ڈیفینس شفٹ ہو گئے. یہ اکیلے تھے اور یہ اس پر بضد تھے کہ نہیں جب تک میرے پاس پیسے نہیں آئیں گے میں گھر نہیں چھوڑوں گا قبضہ. تو جو آنر جو تھے بلڈر، وہ بلڈوزر لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں اور آپ گھر خالی کریں. اور انہیں پے آرڈر وغیرہ انہوں نے دے دیا تھا. تو جان بھائی نے کہا کہ وجدی یہ تو گھر توڑ لیں تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو میں نے کہا اب یہ صندوق پر بیٹھیں اور میں 1 گھنٹے میں کوئی ارینج کر کے آتا ہوں. تو بفر زون میں جہاں میرا قیام ہے وہاں ہمارے ایک دوست ہیں جو کمرے کرائے پر دیا کرتے تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، چونکہ جان بھائی کے پاس نہ کیش آئے تھے اور نہ میرے حالات ایسے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک کمرہ چاہیے جس میں ہم 10-12 روز رہ لیں، اس کے بعد ہمیں ہندوستان جانا تھا مشاعروں میں. تو انہوں نے کہا یار کمرے تو تمام جو ہیں وہ کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے، اور لیکن اس میں میری بکریاں بندھی ہوئی ہیں، میں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں، تو وہ کمرہ دیکھ لو اگر اس میں رہ سکتے ہو تو. تو میں نے وہ کمرہ دیکھا، اس میں 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا یار ہم یہاں رہ لیں گے، یہ بتائیے کہ یہ بکریاں کہاں باندھیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا بکریاں یہیں بندھی رہیں گی، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو رہیں. تو پھر ہم وہاں رہے بکریوں کے ساتھ. بکریوں کے ساتھ ہم اس گھر میں رہے. تو دوسرے میرے پاس قمر رضی صاحب، انور سعید صاحب بتائیں گے، منور سعید صاحب، قمر رضی صاحب اور احمد حسین صدیقی صاحب، وہ ان کے دیرینہ امروہہ سے اور رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر تھے. تو وہ اپنی چمکتی دھمکتی گاڑیوں میں آیا کرتے تھے رات کے اوقات، اور کاندھے پر میرے ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اپنے استاد کو یہاں رکھا ہوا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے حالات استاد سے بھی زیادہ خراب تھے. سو مجھے وہ چیزیں محسوس ہوتی تھیں. بہرحال پھر شکیل عادل زادہ کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وجدی میں نے سنا ہے کہ جان بھائی بہت غلط جگہ رہ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ انہیں انیک کے یہاں پہنچا دو، جو الف پروگرام کرتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے جیو سے. مجھے شاید نام نہیں لینا چاہیے لیکن چونکہ حقائق پر گفتگو ہے اور میں کتاب میں لکھ چکا ہوں تو اس لیے میں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ جان صاحب بہت غلط جگہ پہ رہ رہے ہیں، تم انہیں انیک کے یہاں بھیانی ہائٹ جو ہے شفٹ کر دو. اور میری انیک سے بات ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے شکیل بھائی. تو میں نے وہ جان صاحب کو لیا اور بغیر چھت کی سزوکی میں بٹھایا
اور انیک کے گھر انہیں پہنچا دیا۔ دوسرے روز شکیل عادل زادہ کا فون آیا کہ وجدی کہاں ہو؟ تو میں نے کہا میں شکیل بھائی گھر پہ ہوں۔ تو کہنے لگا فوراً جاؤ انیک کے گھر پر اور جان ایلیا کو وہاں سے جان بھائی کو لے لو، ایسا نہ ہو کہ انیک ان کی پٹائی کر دے۔ تو میں نے کہا شکیل بھائی خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار یہ بات کی بات ہے، تم پہلے انہیں لے آؤ یا ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے وہاں سے گاڑی لی اور بایانی ہائٹس پر گیا تو وہاں فلیٹ کے جو لان ہوتا ہے اس میں جان بھائی کھڑے ہوئے تھے اور اپنی دونوں پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر، اور سیکنڈ فلور سے بالکنی سے انیک کے گھر سے ان کا بستر پھینکا جا رہا تھا۔ تو میرے ساتھ تو ایک کرب کے لمحات تھے۔ ہم نے دوبارہ جان بھائی کو وہاں سے لیا اور انہی بکریوں والے کمرے میں آ کر ہم رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں ہندوستان جانا تھا مشاعروں میں، بازگاہ بازی ہے نجفی بازی، معاف کیجیے گا نجفی بازی، بازی نجفی تھی۔ تو ہمیں 10,000 روپے کی ضرورت تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، نہ جان بھائی کے پاس تھے۔ تو انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ مجھے وہ صدارتی ایوارڈ ملا تھا اور اس کی کچھ رقم ملی تھی، اور افتخار عارف صاحب موجود ہیں اور انہی کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے ہی فون کیا تھا شکیل عادل زادہ صاحب کو کہ ہم نے اس بار یہ طے کیا ہے کہ ہم اس بار صدارتی ایوارڈ جان ایلیا کو دیں گے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو۔ میں اس وقت دفتر میں موجود تھا شکیل بھائی کے۔ تو بہرحال ہم نے رکشہ کرایا اور شکیل بھائی کے دفتر پہنچے۔ اب جب رکشے سے اترنے لگے تو میں ایک قومیت کی بنیاد پر نہیں، جو میری یادداشت میں ہے، تو وہ رکشہ ڈرائیور جو پٹھان تھا۔ جب ہم رکشے سے اترے تو اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، پیسے تو دے دو۔ تو میں نے کہا ہم اوپر سے آ رہے ہیں اور آ کر پیسے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک آدمی ضمانت کے طور پہ یہاں کھڑا ہو۔ ہم بھاگتے دوڑتے، اس وقت عمر کم تھی، اور شکیل بھائی کے دفتر پہنچے تو وہاں حسن موجود تھے، شکیل بھائی موجود تھے، انیک موجود تھے، عتیق موجود تھے۔ تو میں نے کہا شکیل بھائی وہ جان بھائی آئے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں ہاں لاؤ انہیں لے آؤ۔ تو میں نے کہا نہیں وہ رکشے والے نے روکا ہوا ہے، انہیں کرایہ دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار وجدی تم انہیں لاتے کیوں جب کرایہ نہیں ہوتا؟ تو یہ بڑی تکلیف دہ جملے تھے، میں کیا کروں، مجھے کہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ انہیں لاتے کیوں جب کرایہ نہیں ہوتا؟ تو وہ سب نے اپنی اپنی جیبیں ٹٹولی، کسی نے 2 روپے، کسی نے 4 روپے وہ نکالے اور وہ کرایہ اسے دیا۔ جان بھائی وہاں اپنے ایک مقصد کے تحت گئے تھے کہ انہیں وہ 10,000 روپے درکار تھے۔ تو شکیل بھائی سے انہوں نے تقاضا کیا کہ میں واپس آؤں گا تو میرے پیسے مل جائیں گے اور میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو شکیل بھائی کے پاس اس وقت نہیں تھے پیسے، انہوں نے منع کر دیا۔ وہاں سے ہم نے رکشہ لیا اور معراج رسول کے یہاں گئے۔ ہم معراج رسول کے اس سسپینس میں غالباً وہ لکھا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں عشائیہ۔ تو معراج رسول صاحب سے انہوں نے کہا کہ معراج بھائی میرے ہاتھوں میں جب تک طاقت ہے میں اس پر لکھتا رہوں گا اور آپ سے کبھی پیسے نہیں لوں گا، اس وقت مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، وہ آپ دے دیجئے۔ معراج رسول صاحب نے وہ پیسے دے دیے اور جان صاحب نے آخری سانس تک سسپینس کے لیے لکھتے رہے، کبھی نہیں روکا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کیسر وجدی صاحب۔ انہوں نے جو وقت ان کا گزرا جان صاحب کے ساتھ، جس انداز میں گزرا، اسے بڑے مؤثر طریقے سے، ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی آسانی کبھی تنگی، کبھی کشادگی، کبھی کوئی، تو یہ زندگی کا ایک حسن ہے، یہ زندگی کی ایک خوبی ہے۔ اور یہ ہم جتنے بھی بڑے شعراء کا ذکر پڑھتے ہیں، میر صاحب سے لے کے اور جان صاحب تک، تو ہمیں بے شمار ایسے لمحات اور بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں یا ان کی شخصیت کا حوالہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت بلند ہے، لیکن جب ہم ان واقعات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پہ یقیناً ایک دل میں درد ہوتا ہے اور ایک تکلیف ہوتی ہے، جس کو وجدی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ جی 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 عارف صاحب چونکہ موجود ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں یہ اپنے قرض جو ہیں وہ میں چکا دوں تاکہ آئندہ اس پر گفتگو نہ ہو۔ جان صاحب کا جب انتقال ہو گیا کہ امام باڑہ میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی، تو میں اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو جنہوں نے مسجد کے عملے نے انہیں غسل دینا تھا وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی صاحبزادے ہوں تو وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہماری وہ مدد کروا دیں غسل دینے میں۔ تو وہ قریب ہی زریون کھڑے ہوئے تھے جان صاحب کے صاحبزادے۔
تو میں نے زریون سے کہا کہ زریون وہ ابو کو جا کے غسل دے دو، ان کی مدد کروا دو. تو زریون نے مجھ سے کہا کہ وجدی بھائی میں غسل نہیں دوں گا، میں اگر انہیں غسل دوں گا تو مجھے اپنے غسل کے لیے دوبارہ گھر جانا پڑے گا. تو ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے کہا کہ وجدی تم ان کے بیٹے ہو، تم جا کر غسل دو. تو وہ غسل ہم نے دیا. میں ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ بات آپ کی سماعت تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جن سے تعلق جان صاحب ختم کر چکے تھے، ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اور سارا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، لیکن چونکہ ایک ریکارڈ کی درستی کے لیے بہت سی جگہوں سے آواز آئی کہ جان بھائی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو میں وہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے ایک روز قبل تک روزانہ 2-2 گھنٹے کی گفتگو زاہدہ صاحبہ سے ان کی ہوتی تھی فون پر. اس کے بعد جتنے اخراجات تھے گھر کے ان کے، وہ جان بھائی دیکھا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو قمر رضی صاحب اور احمد حسین صدیقی صاحب نے اتنی وفا جان بھائی سے نہیں نبھائی جتنی زاہدہ حنا صاحبہ سے نبھائی. جان صاحب کو مالی طور پر بہت کمزور رکھا اور ان کے تمام پیسے زاہدہ حنا صاحبہ کو ان کے مرنے کے بعد ملے، اور وہ اس وقت کی تقریباً 60 لاکھ روپے کی رقم تھی. تو آج یہ سننے میں آتا ہے، ان کی صاحبزادی بھی کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ ان کا ذکر بھی نہ کریں. اکثر ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں ریختہ والوں نے انٹرویو کیا تو کہنے جی ان کا ذکر بھی نہ. بھائی آپ کو صرف جان صاحب برے لگتے تھے، ان سے ملی ہوئی آسائشیں بری نہیں لگتی تھیں؟ آپ آسائشیں بھی ٹھکرا دیتی جیسے آپ جان صاحب کو ٹھکرا رہے ہیں. تو مجھے بس یہ کہنا تھا، اور اس کی میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کی میں نے تکلیف پہنچائی ہے آپ کو. تو بہت شکریہ. نہیں، یہ یقیناً یہ باتیں یا یہ چیزیں وہی بتا سکتے ہیں جو اس کے عینی شاہد ہیں، جو اس کے گواہ ہیں، اور جن کے سامنے یہ سب معاملات ہوئے. اور یقیناً جان صاحب جو ہیں وہ ان کا رویہ، ان کا معاملہ اپنے بچوں کی طرف، اپنے گھر کی طرف جو تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. ناسا زبیری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں ناسا زبیری صاحبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جان صاحب کے حوالے سے ان کا جو معاملہ، انہوں نے جان بھائی کو کیسا پایا، ان کے جان بھائی کیسے تھے. بہت شکریہ. ابھی آپ سب اور میں بھی ان حماق سے گفتگو سن رہے تھے وجدی بھائی کی، اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں تکلیف دہ بھی ہیں. اس وقت تو کئی گنا زیادہ ہوں گی، لیکن ابھی بھی سن کے تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ ہم تاریخ کھنگالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فنکار صرف ہمارے بر صغیر کے نہیں بلکہ دنیا بھر میں، یورپ میں بھی، وہ ان کی زندگی جس طرح سے گزری، چاہے وہ وین گو ہوں، چاہے وہ ہمارے کارل مارکس ہوں، تو وہ ان کی زندگی کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنے آئرن نروز کے لوگ تھے جنہوں نے ان حالات میں بھی ایسے ایسے فن پارے دیے، ایسے ایسے ہمارے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں. اور جان ایلیا کی، ہم جان بھائی کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جو وہ اثاثہ چھوڑ گئے ہیں، اپنے فیملی کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو وہ ہمارے لیے اثاثہ چھوڑ گئے ہیں اپنی شاعری کی شکل میں، اپنی نثر کی شکل میں، وہ ہمارے لیے، ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اور یہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ فنکار جو ہے، عام یہ بات ہے کہ فنکار جو ہے وہ 2 اطوار سے تشکیل پاتا ہے. ایک تو اس کی انفرادی زندگی جو بہرحال سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے عہد کا طرز احساس، وہ بھی اس کو بنانے میں، اس کو جو وہ ہے، وہ اس شخصیت کو بنانے میں بہت اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جان بھائی جو تھے وہ اس قدر اندر سے طاقتور تھے کہ وہ آس پاس کا جو ماحول تھا، جو آس پاس کے ان کے مشاہدات تھے، جو آس پاس کی ان کے ملنے جلنے والے لوگ تھے، ان کے احباب تھے، ایک حلقہ تھا، وہ اس سے بالکل الگ تھلگ ایک بالا تر ہو کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے، اور اپنی ٹرمز پہ گزارتے تھے. یہ ان کی ساری زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں تو وہ اپنی ٹرمز پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کی شاعری پہ میں کیا بات کروں، جن کے ہاں خود وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں شاعری جو ہے وہ مکمل پیغمبری ہے. تو جس خاندان میں شاعری کو مکمل پیغمبری سمجھا جاتا ہو،
ہم اس جان بھائی کی شاعری اور ان کی شخصیت پہ کیا بات کریں گے. وہ خود ان کے بقول شاعری ایک الوہی آہنگ، قدوسی ترتیل اور قدیسی ترنیم کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کے لیے احتیاط کا کون سا پیمانہ استعمال کیا جائے جو ہمارے عہد کا مقبول ترین شاعر ہو لیکن وہ اپنے آپ کو رائے گاں سمجھے. تو ہم اس کے لیے کیا جان بھائی ملامتی صوفی تھے؟ جب ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں، جب ان کا کلام دیکھتے ہیں تو ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید رائے گانی اور کا احساس اور تہی دامنی کا جو برملا اظہار وہ کرتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پچھتاوا نہیں ہے، اس میں کسی سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، پوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں. تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، ایسا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی ذاتی زندگی کا شعر نہیں ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں، جیسے جیسے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے اس ملک میں، ہمیں تو لگتا ہے یہ پوری قوم کا ہی المیہ ہے کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. کاش ملال ہی ہوتا. تو بہت سارے ان کے اشعار جو ہیں وہ جی. تو ایک اگر میں یادوں کا دریچہ کھولوں تو کراچی میں تو کئی بار ان سے کلام بھی سنا، ان سے ملاقات بھی کی، شرف حاصل ہوا ان کو دیکھنے کا، ان سے بات کرنے کا. لیکن ایک ملاقات بہت دلچسپ ہے، اور وہ جب بھی میں سوچتی ہوں جان بھائی کے بارے میں تو وہ اس کا رنگ جو ہے وہ سب سے نمایاں ہو کے میرے سامنے موجود ہوتا ہے. ہمارے بہت محترم افتخار عارف صاحب بھی موجود ہیں، اور اس میں جب میں آگے ذکر کروں گی تو انہیں بھی یاد آئے گا. یہ غالباً مڈ 90s کی بات ہے، 96 یا 97 کی بات ہوگی. اور میری پہلی کتاب شگون جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی تھی، اور وہ جو ایک صاحب کتاب ہونے کا ایک نویلا احساس ہوتا ہے وہ میرے پاؤں کہیں ٹکنے نہیں دیتا تھا. تو اس میں پتہ چلا کہ جان بھائی جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں رہتی تھی. تو بس پھر وہ میرے شوہر شہاب زبیری، آپ لوگ جانتے ہیں، افتخار بھائی جانتے ہیں، شعور بھائی جانتے ہیں، تو وہ ایسا موقع کہاں ہاتھ سے جانے دیتے. تو بس فوراً وہاں پہ ایک ہوٹل میں انتظام کیا گیا کہ جی ان کے ساتھ شام منائیں گے. تو اس میں افتخار بھائی بھی تھے، اس میں میری بہت محترم شبنم شکیل تھیں، اس میں اور بھی کئی لوگ تھے، ثروت عتیق تھیں، شبنم شکیل کی صاحبزادی ملاحت تھیں، اور ناصر زیدی تھے. ان دنوں ناصر زیدی پاکستان اخبار کے لیے کالم لکھا کرتے تھے. تو اس میں جو دلچسپ واقعہ جو ہے وہ جو یاد ہے میرے ذہن میں، اور بہت دفعہ میں اس کو سوچ کے محظوظ بھی ہوتی ہوں، وہ یہ تھا کہ جان ایلیا بھائی شرارتی موڈ میں تھے. تو ان کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا جو انہوں نے رول کیا ہوا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک شعر سناتے تھے یا کبھی پوری غزل سناتے تھے، اور پھر وہ ناصر زیدی جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے شانے پہ وہ اخبار مارتے تھے. تو ہم سب دیکھ رہے تھے کہ اور مجال ہے کہ ناصر زیدی صاحب کے ماتھے پہ شکن بھی آئی ہو، اور وہ بلکہ وہ لگتا تھا کہ وہ اس چیز کو بہت فخری انداز سے لے رہے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے شاعر نے میرے شانے کا انتخاب کیا ہے. تو وہ یہ ایک مجھے ان کی بات یاد ہے. انہوں نے اپنے رنگ میں، اپنے موڈ میں انہوں نے بہت ساری ہمیں بہت غزلیں سنائیں، بہت کلام سنایا، اور بہت ان کو قریب سے دیکھنے کا اور دل بھر کے، دل تو خیر کبھی نہیں بھرتا لیکن ہمیں موقع ملا کہ ہم ان سے سنیں. اور جب ان کے کلام پہ اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا دل میں اترنے والا کلام،
اور اس میں اتنے رنگ ہیں، اتنی مختلف طریقے کی چیزیں ہیں. جیسے ان کا ایک قطعہ بہت ہی مجھے پسند ہے کہ عشق سمجھے تھے جس کو ہم شاید، تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ. عشق سمجھے تھے جس کو ہم شاید، تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ. میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ. تو اور ان کے بہت سے اشعار پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بارے میں ایسی بات کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو کچھ خرابی ہے ان میں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی. اب وہ پھر وہ کہتے ہیں تیرا زیاں رہا ہوں میں، اپنا زیاں رہوں گا میں. تلخ ہے میری زندگی، تلخ زباں رہوں گا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ذاتی زندگی کا یا اندر کی زندگی کا جب زہر ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات کہنے پہ بھی، لیکن وہ بات بھی جب سن کے اس میں بھی شعریت ہو، اس میں بھی سن کے آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ انہوں نے کن حالات میں کہا، کیسے کہا، اور ہم اس سے کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک بڑی چیز بن جاتی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کی تاریخ پہ نظر تھی، فلسفہ پہ نظر تھی. ان کا پورا جو ان کا گھرانہ تھا، ان کا خاندان جو تھا، وہ ان سوائے پڑھنے لکھنے کے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا. تو وہ جب کہتے ہیں وہ یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے. نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے. واہ. اور پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں جو رد ہوئے تھے، گزشتہ عہد گزرنے میں ہی نہیں آتا، گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا. یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. تو پھر ہم کیسے نہ سوچیں، ہم کیسے نہ سمجھیں کہ ایک وہ شاعر جو زمانوں کی بات کر رہا ہے، جو اس کا اتنا ویژن ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے بھی کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لفظوں کو ایسا بہاؤ کہ ایک ایک مصرع گویا بنا بنایا اتر رہا ہے. کیا وہ بساط الٹ گئی؟ ہاں وہ بساط الٹ گئی. کیا وہ جواں گزر گئے؟ ہاں وہ جواں گزر گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بس آخر میں بات کہوں گی کہ ان کے ہاں حقیقت پسندی بھی بہت تھی، اور ایسی تھی کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. تو یہاں تو جاذبیت بھی، تو یہ بھی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جاذب و جمیل سے ہی زندگی جاذب و جمیل نہیں، ان کی نظر ایسی تھی کہ وہ یہ سب چیزیں. اور پھر اب باقی تو ان کے اشعار جو زبان زد عام ہیں، جو ہم ہر ایک کی زبان پہ ہیں، وہی بات کہ ایک مصرع کہیں تو دوسرا آپ کو پتہ ہوتا ہے. وہ میں اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں وہ ان کو کروں، تو بہت شکریہ. تفصیل سے ان کے شعری حوالوں کے اور ان کے ذاتی حوالوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ جون صاحب کے قریبی عزیزوں میں منور سعید صاحب، جو خود بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، پھر جو جیسے یہ بھی ذکر ہوا کہ یہ پورا خاندان جو ہے یہ اتنا پڑھا لکھا خاندان ہے، اور جون صاحب کی بھی جو جس حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے وہ ان کا علم ہے، وہ ان کا مطالعہ ہے، وہ جتنا کہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے فلسفہ کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، دیگر علوم کے حوالے سے. تو میں جناب منور سعید صاحب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، زحمت کی، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ جون صاحب کے حوالے سے اپنے تاثرات اور اپنی
جو ہے وہ ہمیں نوازیں اپنی گفتگو سے. جی بہت شکریہ حضرات. ابھی جو چچا جان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے لوگوں نے, یہ ناصرہ بول رہی تھی, اس سے پہلے یہ واجدی بول رہے تھے, انہوں نے مجھے اداس کر دیا. ان کی یاد, ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات, وہ سارے اداس کر رہے ہیں مجھے. تو حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں, لیکن ایک عجیب سا کچھ شعر آ گیا ذہن میں میرے کہ رو کے تو یاد کر چکے ہیں تمہیں, رو کے تو یاد کر چکے ہیں تمہیں, آؤ اب ہنس کے تمہیں یاد کریں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چچا جان کے بارے میں کچھ گفتگو ایسی ہو جائے کہ جو ہلکی پھلکی ہو, کچھ آپ بھی سن کے خوش ہوں, کچھ میں بھی سنا کے مطمئن ہوں. ابھی ہمارے بھائی نے تذکرہ کیا تھا کہ پہلوانی کا انہیں شوق, تو واقعی انہیں بہت شوق تھا پہلوانی کا. اچھا میں ان سے خاصا چھوٹا, 10-11 سال چھوٹا, جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا, علامہ شفیق حسن ایلیا, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. مجھے جو یاد آتا ہے, میں نے جب بھی انہیں دیکھا تو وہ ایک دالان تھا ان کے گھر میں, اس دالان میں وہ ایک ڈیسک سا سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور یا لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں میں نے انہیں, علامہ صاحب کو. تو ان کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا چچا جان کی, اس کے بعد پھر ان کے والد کا, علامہ صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ اکیلے رہ گئے, کیونکہ ان کے تینوں بھائی رئیس صاحب, تقی صاحب اور محمد عباس صاحب, یہ پاکستان آ چکے تھے. اور ایک بہن تھی ان کی نجفی, ان کی شادی ہو گئی تھی, وہ اپنے گھر رخصت ہو چکی تھی. ان کے میاں ڈاکٹر تھے, وہ اپنے گھر چلی گئی تھی. تو اب یہ اکیلے گھر میں رہ گئے. تو یہ طے ہوا, میرے ابا ان کے سگے خالزاد بھائی, انہوں نے کہا کہ جان تم اٹھو یہاں سے اور آؤ, اب میرے یہاں رہو میرے ساتھ. تو چچا جان پھر ہمارے یہاں رہے, اور اتنی قربت رہی اس زمانے میں, ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے ہم. تو یہ لے کے مجھے جاتے تھے جب کوئی بڑا مشہور دنگل ہوتا تھا. امروہہ میں دنگل بہت ہوا کرتے تھے. دنگل سے مراد یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو شاید دنگل کا پتہ نہیں ہوگا, یہ کشتی کے مقابلے ہوتے تھے, دیسی کشتی. تو وہ ان دنگل میں جب وہ دنگل ہوتا تھا, باہر سے پہلوان آتے تھے بڑے بڑے مشہور, تو وہاں لے کے جاتے تھے انگلی پکڑ کے کہ چلو تم دنگل دکھاؤ تمہیں. وہ دنگل دکھاتے تھے, ہم دیکھتے تھے, یہ بھی دیکھ کے خوش ہوتے تھے, ہم بھی بہت انجوائے کرتے تھے. اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد کہتے تھے چلو اب تم بھی ایسے ہی کرو. تو ایک بہت بڑا ہمارا پلنگ تھا, بڑے بڑے موٹے پائے اس کے تھے, اور بہت بڑا تھا, وہ باندھ کا بنا ہوا, وہ پڑا رہتا تھا ایک طرف کو. اس کو اکھاڑا بنا لیا جاتا تھا اور کشتی شروع ہو جاتی تھی چچا جان سے. اب وہ تو ظاہر خیر میں بھی اس وقت ایکسرسائز نہیں شروع کی تھی, تو دبلا ہی پتلا تھا, لیکن ان سے بہرحال بہتر تھا. تو انہیں میں ہرا تو سکتا تھا, لیکن میں ان سے ہار جاتا تھا کہ بھائی. تو یہ تمام سلسلے چلتے تھے. اس کے علاوہ چچا جان ایک عجیب جو علمیت تھی ان کی, وہ خیر سارے ہی بھائی, رئیس امروہی صاحب, سید محمد تقی, محمد عباس, یہ سب. اچھا ان کے جو گھریلو نام تھے وہ تھے, رئیس صاحب کا نام تھا اچھن, تقی صاحب کا نام تھا چھبن, اور محمد عباس صاحب کا نام تھا بچن, اور ان کا نام جان. تو یہ وہاں بچوں کو, سب کو, ہم سارے بچوں کو محلے کے اور خاندان کے جمع کر کے اور کہتے تھے دیکھو بھائی میں شعر پڑھوں گا, اس کا جواب سب کو دینا ہے. تو کہتے تھے اچھن, چھبن, بچن, جان, ان چاروں میں اچھا کون؟ تو وہ سارے بچے جو تھے وہ کہتے تھے جان جان جان, وہ کون کے اس پہ.
یہ چلتی رہتی تھی سلسلے، یہ کرتے رہتے تھے چیا جان. اچھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب جب میں چلا گیا تھا کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا تھا کہ 40 سال میں لاہور میں رہا، تو چیا جان سے ذرا سی میری دوری ہو گئی تھی، ظاہر ہے وہ کراچی میں تھے. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ ان کا مزاج بہت بگڑ گیا ہے اور وہ غصہ بہت کرنے لگے ہیں. تو واللہ عالم، میں نے تو نہیں ان کو دیکھا کبھی غصے میں یا بد مزاجی کرتے ہوئے. امروہہ میں تو کبھی نہیں اس زمانے میں کی، لیکن جب بھی لاہور ہوا آتے تھے میرے یہاں ٹھہرتے تھے، بد مزاجی کبھی نہیں کی. مثلا وہ لاہور آئے ہوئے تھے تو یہاں الامرائی میں ان کے ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا جس کی نظامت کر رہے تھے امجد اسلام امجد، اور بہت سے شعراء تھے یہیں الامرا میں بڑے ہال میں. تو ان کو بھی اس میں پڑھنا تھا. اب میں شوٹنگ سے آیا، کوئی 7 بجے کے قریب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچھا ہوا ہے فرشی نشست ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیوی بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیٹے بیٹھے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ لکھ رہے ہوں گے، رات کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی اپنا کلام. لیکن اس لکھنے سے زیادہ ان کی توجہ اس گلاس کی طرف تھی جو سامنے رکھا تھا. میں نے سوچا کہ یہ تو اگر گڑبڑ ہو گئی اور زیادہ ہو گیا تو مشاعرے میں تو مسئلہ ہو جائے گا، کیسے پڑھیں گے یہ؟ 7 اب بج رہے ہیں اور 8 بجے مشاعرے بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالی وہ بنا ایک گلاس میں ذرا. ان کی وہ جو چیز تھی پسندیدہ، وہ ایک ہمارے یہاں الماری سی تھی الگ کو، اس الماری میں وہ رکھ دی گئی تھی منگا کے. خیر میری بیوی جان لے گی تو میں نے کہا نہیں تم روکو، تم بیٹھو، میں جا کے بنا کے لاتا ہوں. میں وہاں گیا، جا کے بہت تھوڑی سی ڈالی، بہت تھوڑی سی، اور پانی زیادہ اس میں ڈال کے کہ ذرا کم اثر ہو ان پہ. وہ میں نے لا کے رکھ دیا سامنے. یہ کر کے تو میں گیا کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں، تو وہاں آواز آ رہی ہے، بالی بالی ادھر آ ادھر آ، اس میں اور ڈال کے لا ذرا سی، یہ تیرا میاں تو مجھے آب زمزم پلا رہا ہے. تو یہ باتیں تو کمال تھیں ان کی، وہ کرتے تھے. مثلا ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک لاہور میں جب وہ آئے ہوئے تھے تو ان کے دوست تھے کوئی، ان کے ہاں ایک نشست، چھوٹا سا مشاعرہ بھی، اس میں کافی نوجوان ہمارے پنجاب کے بچے لڑکے یہ بھی آئے ہوئے تھے. پنجاب کے جو بچے تھے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی محبت چیا جان سے کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو وہ سب آئے ہوئے تھے اور بیٹھے تھے اور چیا جان بھی بیٹھے تھے. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا، ان کا نام ہے مرتضیٰ برلاس، خود بھی شاعر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں ذرا اٹھ کے اناؤنسمنٹ تو کر دو کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں مشاعرہ. میں نے کہا جی بہتر. میں گیا، جا کے میں نے وہ مائک اٹھایا اور میں نے کہا کہ خواتین و حضرات، تو فوراً چچا جان نہیں 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 نہ بالے نہ 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 نہیں. میں نے کہا جی خواتین و حضرات نہیں. میں نے کہا یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، تو ارے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ خواتین و حضرات غلط العام ہو گیا ہے. یہ انگریزی کے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو غلط ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے دیکھو حضرت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، اور وہ استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. تو جب دونوں کے لیے حضرت استعمال ہوتا ہے تو حضرت کی جمع ہے حضرات. تو جب حضرات کہا تو اس میں عورت مرد دونوں آ گئے. تو ساتھ میں خواتین بھی ملا دیں کہ خواتین و حضرات. تو یہ تو ایسا ہو گیا جیسے لکس ٹوائلٹ سوپ صابن یا تو یہ مت کرو.
اس کو صرف حضرات کہو. تو میں نے کہا جی اچھا, مگر بہرحال وہ غلط و عام ہے. یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہمارے جن سے میں سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں خواتین و حضرات, تو ٹھیک ہے, غلط العام ہو گیا ہے. جیسے ایک اور لفظ ہے کہ گل حسن, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں گل حسن, جبکہ گل جو لفظ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ چاہے جان نہیں سکھائی ساری باتیں مجھے, میں تو ان کے معاملے میں ان کے مقابلے میں بالکل جاہل. یہ کہنے کہ گل جو ہے یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک کا مطلب ہے پھول, ایک کا مطلب ہے بجھانا, گل کرنا, بجلی گل ہو گئی, اور ایک ہے گل پھول. تو گل بجھانے کے لیے جب استعمال ہوگا تو گل استعمال ہوگا, لیکن جب پھول کے ساتھ آپ کسی کو لگائیں گے تو وہ اضافت لگے گی ساتھ, گل حسن. گل حسن کہہ لگے کچھ نہیں ہے بیٹا, گل حسن, گل فاطمہ, گل زہرا, گلے, یہ ان کا پھول ہے, یہ حسن کا پھول ہے, یہ زہرا کا پھول ہے. تو یہ باتیں انہوں نے ساری ہمیں سکھائی ہیں, بتائی ہیں, جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ذہن میں رکھیں اور بولیں, ویسے ہی بولیں جیسا انہوں نے ہمیں بتایا ہے. لیکن جو غلط العام ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. بے شمار لوگ ہیں جو گل حسن کہتے ہیں, گل فاطمہ کہتے ہیں, گل زہرا کہتے ہیں. بہرحال یہ حالات ہیں سارے, جو چچا جان کے بارے میں کیا کتنی گفتگو کریں, بے تحاشا ان کا میرا ساتھ رہا. ہاں, وہ جب مشاعرے میں جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ چلو چلو بالے آؤ مشاعرے میں چلو. جی اچھا. تو میرا ترنم ذرا اچھا تھا اس زمانے میں, تو وہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے پڑھنے سے پہلے اپنا ایک آدھ شعر ترنم سے مجھ سے کہتے تھے بالے پڑھا. وہ میں ترنم سے پڑھتا تھا, پھر وہ اپنی چیز سناتے تھے. تو میں ہمیشہ ہر مشاعرے میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ ہم گئے میرٹھ, پاکستان نہیں آئے تھے, 1960 میں پاکستان آیا ہوں میں, اور چچا جان آئے تھے 1958 میں, 57 کے اینڈ میں یا 58 کے شروع میں. تو ہم جب تک وہیں رہے ہندوستان میں, تو وہ میرٹھ لے گئے ایک مشاعرے میں. میرٹھ میں انہوں نے مشاعرے میں ایک نظم پڑھی جس کا نام تھا دو آوازیں. وہ ایک آواز تھی سرمایہ دار کی اور ایک آواز تھی مزدور کی, کسان کی, دوسری آواز, دو آوازیں. اس میں تھوڑا سا کمیونزم کا ٹچ تھا ان کی, خاص طور پہ دوسری آواز میں بھی. تو وہ اس زمانے میں ہمارے وہاں پر جو وہ تھے چیف منسٹر, انہیں کہہ لیں آپ, وہ تھے ولبھ بھائی پٹیل. نام ضرور سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت ہی مشہور شخصیت تھے, مگر وہ بے انتہا ہندو مذہب کے شیدائیوں میں تھے, بہت زیادہ, اور بہت ناراض رہتے تھے وہ ان سب لوگوں سے کہ جو مذہب سے ہٹ کے کوئی بات کریں, بہت ناراض ولبھ بھائی پٹیل. خیر, انہوں نے یہاں وہ نظم پڑھی چچا جان نے وہاں میرٹھ میں. اگر آپ اجازت دیں تو اس کے چند اشعار میں پیش کر دوں. پہلی آواز تھی کہ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں. ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں, جو ہر رہو رسم کے ہیں باقی, ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں, جو فرق افلاس و زر مٹا کر نظام دولت سے لڑ رہے ہیں. نظام دولت خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں. یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں. ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے تو پھر ذلیل و حقیر پیشے ہر ایک کو ناگوار ہوتے, نہ کارخانوں میں کام ہوتا, نہ لوگ مصروف کار ہوتے.
انہی سے پوچھو کہ پھر زمانے میں کس طرح کاروبار ہوتے اگر سبھی مالدار ہوتے. اگر سبھی مالدار ہوتے ہماری تاریخ میں اجنتا کا تذکرہ کس طرح سے آتا؟ حسین تاج اور جلیل احرام ڈھال کر کون داد پاتا؟ ہماری تاریخ میں اجنتا کا تذکرہ کس طرح سے آتا اگر سبھی مالدار ہوتے؟ بہرحال یہ پہلی آواز ایک سرمایہ دار کی. اب اس کا جواب دوسری آواز بس تھوڑا سا 2-3 شعر. کہتے تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں, یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں, یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. یہ زردرو نوجوان فنکار جن کے رگ رگ میں ولولے ہیں, یہ ناتوان و نحیف و ناچار جن کے قدموں پہ زلزلے ہیں, یہ جن کو تم نے کچل دیا ہے, یہ جن کو جینے کے حوصلے ہیں, یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں, یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. آخری شعر اپنے بچوں کے لیے صرف یہ عرض کروں گا کہ ایک صاحب تھے بادشاہ غزنوی, انہوں نے فردوسی ایک بڑا مشہور شاعر تھا, فردوسی سے کہا کہ تم شاہنامہ لکھو اور ہر شعر کے عوض میں تمہیں سونے کا سکہ دوں گا اشرفی. اس نے لکھ دیا, ہاں اس نے لکھ دیا وہ کئی ہزار شعروں کا وہ شاہنامہ لکھ کے, اور وہ ان کے پاس آ گیا. انہوں نے دیکھا اتنے ہزار شعر اور ہر ایک شعر کے عوض اشرفی, تو اس سے کہا نہیں بھائی اچھا لکھا ہے تم نے, مگر میں ہر شعر کے عوض چاندی کا ایک سکہ دوں گا, روپیلی سکہ چاندی کا دوں گا, سونے کے اشرفی نہیں دوں گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, فردوسی نے وہ پورا شاہنامہ اس کے سامنے رکھا اور بغیر کچھ لیے چلے گئے. تو اس کے مطلب سلسلے میں انہوں نے لکھا ایک شعر, اس کا آخری شعر ہے کہ سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو. کیا کہنے, کیا کہنے. سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو, جو فکر و فن کو ذلیل کر کے عزیز رکھتا تھا اشرفی کو. یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا. واہ 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 واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ منور سعید صاحب, بڑی نوازش. حضرات آپ نے دیکھا کہ جون بھائی کے حوالے سے جو گفتگو میں ہمیں سارے رنگ ملے, ہمیں سارے شیڈز اس میں نظر آئے ان کی زندگی کے, ان کی شخصیت کے, اور ہم شکر گزار ہیں منور سعید صاحب کے, محترمہ ناصرہ زبیری صاحبہ کے, صفدر بھائی کے, کیسر بھائی کے, کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے جو ان کے اپنے حوالے سے, اپنے ذاتی حوالے سے جو ایک تعلق اور جو تعارف جون بھائی کے حوالے سے تھا وہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. آپ ان کا بھی ایک دفعہ لوگوں کا شکریہ ادا کریں. جی تمام حضرات, یہ تو خاص طور پر افتخار عارف صاحب, انور شعور صاحب, اور انور شعور صاحب کا تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ جون صاحب کے ساتھ گزرا ہے, اور جون صاحب کے حوالے سے جتنے افتخار عارف صاحب بھی دونوں, جتنا یہ دونوں حضرات ان کے حوالے سے جانتے ہیں اتنا شاید کوئی نہیں جانتا. عباس بھائی بیٹھے ہیں جو ان کے بھتیجے لگتے ہیں, ان کے خاندان سے منور بھائی بھی ہیں. تو تمام حضرات کا میں فردن شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے اس سیشن میں ہماری عزت افزائی کی. بہت شکریہ.